نیشنل ایئر لائنز کے اندر بد انتظامی اور ایس او پیز کے برخلاف چلنا ایک روٹین بن چکا ہے، جس کی وجہ سے من پسند لوگوں کو میرٹ کی دھجیاں اڑاتے دیکھا گیا۔ اہم مقامات پر پوسٹ پر ان کو تعینات کرنا، مخصوص لوگوں کے لیے خصوصی رحم دلی اور چشم پوشی کرنا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایئر لیگ کے ممبرز ہیں۔ اس سال لاہور ایئرپورٹ کے اسٹیشن چیف مقرر ہونے والے طارق مجید کا بھی کیس کچھ ایسے ہی ہے۔ ان کی تعیناتی کے بعد ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پی آئی اے اسٹیشن لاہور کی انتظامیہ غفلت اور لاپرواہی کا شاکار بن چکی ہے۔ مسافروں کی سماعت شدگی، غلط آف لوڈنگ معمول کی بات بن چکی ہے۔ ایک حال ہی میں ہونے والے واقعے یعنی 27/9/16 کو پاکستان انٹرنیشنل 789 جو کینیڈا جا رہی تھی، اس کے مسافر اکبر بلال نے جسے سیٹ نمبر 45H ہوٹل یعنی 45 ہوٹل الاٹ ہوئی، بورڈنگ گیٹ پر رپورٹ نہیں کیا، بار بار اناؤنسمنٹ کے باوجود مسافر نہ آیا تو اسے آف لوڈ کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسی مسافر نے پی ایچ ایس سے رابطہ کیا اور شکایت کی کہ آف لوڈنگ کے بعد ان کا سامان گم ہو چکا ہے، اور بعد میں اکبر بلال کا سامان 4 نومبر 2016 کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیکشن سے برآمد ہوا، اور مسافر نے اس سامان کی گمشدگی کی شکایت کی تو ڈائریکٹر ویجیلنس اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن مینیجر طارق مجید سے ان کا جواب مانگا، جو بارہا ای میلز کے بعد ایک انہوں نے دیا۔ آپ کی سکرین پہ اب میں وہی ای میل چلا رہا ہوں جو طارق مجید کی ای میل تھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ ان کا سامان کہاں سے مل گیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو ایک بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب اتنا عرصہ پہلے ہم نے اسی پروگرام میں ہر ایک کو بتایا تھا، بار بار بتایا تھا کہ پی آئی اے کے ATR طیارے جو ہیں وہ ان سیف ہیں، اور خاص طور پہ جو طیارہ کریش ہوا اس کا رجسٹریشن نمبر لے کر ہم نے بتایا کہ اس کے کون کون سے پروپیلر کو ٹیمپر کیا گیا تھا۔ میں ٹیمپر کہہ رہا ہوں، میں بڑا سوچ کر یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، کیونکہ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کا مجاز نہیں تھا جو UTC نے خود کلیم کیا بارہا کہ وہ ان چیزوں کی مرمت خود سے کرتا، اور وہ پھر فالٹی ریپیئر تھی۔ اور یہ جو ایویشن بزنس ہے ناظرین، یہ بڑی خوفناک بزنس ہوتی ہے، اور یہ بڑی انفرگیونگ بزنس ہوتی ہے، یہ پھر معاف نہیں کرتی، اور اس میں غلطی جو ہے اس سے ریورس نہیں ہوا جاتا۔ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ پی آئی اے میں جو نیگلیجنس ہوئی، اور جب کرمنل نیگلیجنس ہے، آپ ایک خراب چیز کو آپ اڑا رہے ہیں اور 47 افراد کے جنازے آپ بعد میں اٹھا رہے ہیں، تو ابھی تک ان لوگوں کے خلاف جو اس دن اس فلائٹ کے اوپر مامور تھے، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے ٹیکنیکل ہو، چاہے اور ہو، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا اور ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یا تو پی آئی اے کے اندر ایک بہت ہی کرپٹ مافیا ہے جو ایک دوسرے کو بچاتا رہتا ہے، اور اینڈ میں پائلٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کر وہ جو ہر چیز سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ جان بوجھ کر پی آئی اے کو اس نہج پہ لے کے جایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ حکمرانوں کو عوام اٹھ کر کہے کہ خدا کے لیے اس کو بیچ دو، خدا کے لیے اس کو پرائیویٹائز کر دو، یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم اس سے تنگ آ گئے۔ کیوں قاضی صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے پہلے کہا کہ نظام کی ایک عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ کہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ پبلک سیکٹر میں ایک اینٹیٹی ہے، وہاں آپ ایک بددیانت آدمی لگا دیں، جس طرح سے ہم دیکھتے رہے ہر جگہ لگا دیا گیا، وہ آہستہ آہستہ اس کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ دین دے بلٹ این آرگیومنٹ کیا، اوہو پبلک سیکٹر میں تو کام ہی نہیں ہوتا، حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے پانی دینا، روٹی دینا، جاب دینا، سرکار چلانا، یہ تو ہمارا کام۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک سطح پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کو ولچرز آ گئی ہیں، اور وہ دے آر کاسٹنگ دیر گریڈی آئیز آن اے ویری کسی بڑے قیمتی اثاثے کی طرف وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح ہماری سٹیل مل ہے جو ہمیں روس نے بنا کے دی تھی، پوری دنیا میں اس کی کیپٹیو مارکیٹ ہے۔ اس کو پچھلے جون میں اس کی گیس بند کر دی گئی، اور میں 10 دفعہ اپنے پروگرام میں عمائدین سے سوال پوچھ چکا ہوں کہ یہ اچھا بلا تھا، جنرل قیوم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا اور یہ پروفٹ میں چل رہی تھی، اور آپ نے اس کی گیس کیوں بند کر دی؟ تو یو برنگ اٹ ٹو دی نیز، اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو یہ چلائیں گے، اور پھر جو ہی وہ جاتی ہے کسی اپنے پرائیویٹ اونر کے پاس، وہ خود بخود ہون برسنے لگتا ہے۔